مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے شہباز شریف جو ہیں پی ایم ہیں، ان کے خلاف جو ہے آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروائی ہے الیکشن کمیشن میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیوں جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں کروائی، اور کیا وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے نہیں ہوئی، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا؟ جی، میں نے اپلیکیشن جو سبمٹ کی ہے وہ سیم ڈے پہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جو سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کی ٹیبل پہ پریزنٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد ڈپارٹمنٹل پروسیجر کے تھرو انہوں نے مجھ سے کچھ ڈاکومنٹیشن مانگی تھی. پھر انہوں نے کہا میری آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی کلیئر نہیں ہے، وہ بھی دوبارہ سینڈ کریں. تو میں نے کہا کیا میں واٹس ایپ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں. تو ڈاکومنٹس واٹس ایپ پہ بھی آج کل آ جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا میں نے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے ہیں، مجھے آپ کا کوئی رسپانس نہیں آیا. تو انہوں نے کہا آپ کو ہم بتائیں گے. تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میڈیا کو کچھ سٹیٹمنٹ دوں اپنی. اور مین چیز ہے کہ ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں، ہمارا معتبر ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور سول سرونٹ ہے سابقہ رہ چکی ہیں راجہ صاحب. تو ملاقات کر کے ان سے پوچھنا اٹس ناٹ این ایشو، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا کوئی نیریٹو میرا تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اسٹیٹ کے اگینسٹ جاؤں گا. میں نے اپنی لائف میں جو بھی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو بھی اسٹرگل کیا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے میں نے مد نظر رکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ہونا چاہیے. ہاں، اس میں حائل مشکلات جو آئیں، اس میں اگر اگریشن کی ضرورت پڑے، اور وہ کتنا اگریشن کس چیز کے لیے یوز کرنا ہے. جیسے 2016 میں یوتھ ونگ پاکستان کا آرگنائزر تھا پی ٹی آئی کا، اور اس سے پہلے میرے پاس چارج رہ چکا تھا انفارمیشن سیکرٹری کا پاکستان. یوتھ ونگ کو میں لیڈ کر رہا تھا. تو میں نے اپلیکیشن دی زعیم قادری کے اگینسٹ، اور رانا ثناء اللہ کے اگینسٹ، عابد شیر علی کے اگینسٹ. ان تینوں حضرات نے عمران خان کو تھریٹس دیے تھے کہ جی ایک نے کہا کہ ڈائمنڈ مارچ نہیں ہو سکتی، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. ایک نے کہا ڈائمنڈ مارچ نہیں ہو سکتا، ہم نے ڈائمنڈ میں جا کے کیا کرنا تھا. ایک نے کہا ہم آگ لگا دیں گے. پھر زعیم قادری صاحب نے میڈیا ہاؤس میں لاہور میں جا کے پریس کلب میں اپنے جان سارے نون لیگ فورس کچھ بنا کے میڈیا والوں کو دھمکیاں دی. تو پھر میں نے کہا کہ اب تھوڑا سا اس معاملے کو، تو یہ ان شارٹ میں کرتا چلوں کہ وہاں پہ پھر میں نے اسٹیپ فارورڈ کیا اور اپنا بتایا کہ ہمیں بھی اگر پرامن احتجاج ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب جیسے ڈائمنڈ مارچ ہوا وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. تو توڑ پھوڑ کرنے والے ایلیمنٹس کون سے ہیں، یا ہماری کی انا کا مسئلہ ہے یا ریاستی معاملات ہیں. تو میں نے پھر پی ٹی آئی سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لی ہے. تو میرا نیریٹو جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہے. اور جہاں پہ ہم مناسب سمجھیں گے کہ ہمیں عمران خان کے پاس ایک اچھی سوچ ہے ملک کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھکاؤ اگر نہیں ہے تو پھر وہ خودی کا فلسفہ جو ہے اس پہ ہم پورا چل نہیں رہے ہیں. تو بس ابھی تک یہی ہے، امید ہے کہ راجہ صاحب سے ملاقات ہوگی. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا، پی ایم کے اگینسٹ آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس کا تھوڑا متن بتائیں، کیوں دی؟ اس کا متن سمپل سا ہے کہ دیکھیں، کیسز کسی کے بھی اگینسٹ بنائے جا سکتے ہیں. کیسز آپ میرے اگینسٹ بھی بنا سکتے ہیں، میں آپ کے اگینسٹ بھی بنا سکتا ہوں، اور پولیٹیکل ایلیٹ کے خلاف بھی کیسز بنتے ہیں. عدالتوں میں کیسز بڑے پڑے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروگرس کس چیز پہ ہے. میری جو اپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو نائل ہونا چاہیے. انہوں نے سہیل افریدی کی ملاقات نہیں کروانے دی خان صاحب سے، اور ایک سی ایم ہے صوبے کے، اور یہ ہونا چاہیے تھا. پھر میں نے اپلیکیشن فائل کی، اس میں نے ریزنز کرپشن کے بنائے. میں نے تو اپلیکیشن پہلے بھی فائل کی تھی 2019 میں سعد رفیق کے اگینسٹ، اور اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی مینشن کیا تھا میں نے. اب ان کا حلقہ چینج ہے، NA 123 ہے لاہور سے. تو ریزنز تو آپ بالکل نکالتے ہیں، اور جب آپ نے اسٹیٹ کے خلاف جانا ہے پھر آپ اسٹیٹ کے خلاف بھی ریزن نکال لیتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ تو یہ چیز جو ہے آپ کا کویسچن اچھا ہے، اسی کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ریزنز پہ نہیں جانا چاہیے، بیٹرمنٹ کی طرف جانا چاہیے. جی، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیسک وجہ یہ بنی کہ سہیل آفریدی سے پی ایم جو ہیں وہ ہمارے ملاقات کروانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے میری اپلیکیشن کو بیٹ نہیں کیا. سیاسی مفادات چل رہے ہیں ملک میں، اور خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ بھی کوئی ڈگمگار ہے. ابھی رات کو جو ایک سانحہ سا ہوا ہے کہ علیمہ خانم اور جو دوسری بہنیں ہیں نورین نیازی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کی ایک عزت ہے، تمام ریاست میں ہمارے لیے برابر ہیں.
مرد اور عورت اور ان کی یوتھ سب کی ایک اپنی اپنی رسپیکٹ ہے، یا جس کا کوئی جو بھی کنسرن ہے، ریاستی ادارے ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا ایجنسیز ہیں، آرمی چیف ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی رسپیکٹ ہے، اور جہاں پہ محرکات ہوتے ہیں، وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کو اسپیسیفیکیشن میں جانا چاہیے، تو پھر ہی آپ کیپیبل ہیں کہ آپ اسٹیٹ کو لیڈ کر پائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے ان میٹرز کو، کہ سہیل کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور یہ عورتوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب کو بھی اندر سائڈ سوچنا پڑے گا کہ ان کی پارٹی میں کیا چل رہا ہے اور کیا سیاست چل رہی ہے، اور کیوں پولیٹیکل گینز کو وہ بیک کر رہے ہیں یا بتایا جا رہا ہے کہ بیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی شرمناک ہے، اس لیے میں نے پی ٹی آئی سے بھی علیحدگی اختیار کی ہے، اور ابھی تک کے یہی حالات ہیں۔